بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ اما بعد وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حج لوگوں پر، مسلمانوں پر واجب ہے جو استطاعت رکھتا ہے، اور ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ حج کرے۔ اور حج کا آغاز ہوتا ہے میدان عرفات سے کہ 9 ذی الحج کو حج شروع ہو جاتا ہے، جہاں پہ ظہر سے لے کر مغرب تک وقوف ہوتا ہے۔ اس میں اعمال عرفہ ہے جو بہت اہم ہے۔ اعمال عرفہ جب انسان عرفات میں ہو، مکے میں ہو، تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ جب اعمال عرفہ کرنے کے بعد، دعاؤں کے بعد، استغفار کے بعد جب عرفہ سے مینا مزدلفہ کی طرف چل پڑتا ہے تو یہ شک کرنا بھی گناہ قرار دیا ہے کہ میرے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں ہوئے، میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اور جو وہاں پہ نہیں جا سکتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں، اپنی بارگاہوں میں موقع فراہم فرمایا ہے کہ دعائے عرفہ کے ساتھ یہ دعا کے اعمال اور اس دن کے اعمال کو بجا لائے، تاکہ گویا کہ تم، ایک تو یہ ہے کہ عرفہ جو حج الہی ہے اس کی سنت کو قائم رکھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس فضیلتوں کو حاصل کرنا۔ عرفہ کے دن کی اتنی فضیلت ہے کہ روایت میں ہے کہ اگر اس دن زیارت مولا حسین اگر کوئی کر لے تو اس کو 70 حج کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ مدینہ میں عرفات میں وہ مقامات ہیں، اور کربلا میں وارث مکہ ہے، وارث عرفہ ہے، وارث دین اور محافظ دین ہے، تو اس وجہ سے اس کی فضیلت بہت ہے۔ اس دن دعائے عرفہ جو کہ ایک توبہ کی دعا ہے، مولا حسین نے کئی گھنٹے کھڑے کھڑے جبل رحمت کے پہلو میں آپ نے یہ دعا پڑھی ہے، مولا سجاد کی دعا ہے۔ ان دعاؤں میں توبہ ہے، استغفار ہے، اپنے گناہوں سے ندامت ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، استجابت کی منزل بھی ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ یہ دعائے عرفہ جو حج کی نشانیوں میں سے ہے، اگر حج پہ نہ جا سکے تو اپنے اپنے مقامات، اپنے شہر میں اس حج کا اور اس دعا کا اہتمام کرے، جیسا کہ انجمن حسینیہ قومی مرکز میں اس دعا کا اہتمام کرتی ہے، اور اس میں علماء اور قاری حضرات اس دعا کو پڑھتے ہیں، تشریحات ہیں، اعمال ہیں۔ تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہر انسان پر لازم ہے کہ اس دعائے عرفہ کی محفل کو زیادہ اہمیت دے، جیسے دعائے کمیل کو اہمیت دینے سے انسان توبہ استغفار کرتا ہے، تو یہ بھی توبہ استغفار اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعائے عرفہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے راز نیاز کی باتیں کرنے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔